داستان ماضی کی صورت اختیار کر گیا تھا، اسے آپ رحمت اللہ علیہ نے مذکورہ دبیز پردوں اور حجابات سے نکالا اور آسان، سہل اور عام فہم بنا کر اثر نو دنیا کے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ پیش کر دیا، اور اس کی ایسی پرکشش تشریح اور دلکش توضیح کی کہ دنیا انگشت بدنداں رہ گئی۔ سلسلہ سروری قادری میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ پہلے صاحب تصنیف و تعلیف بزرگ ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں پورے سلسلے کے اندر آپ رحمت اللہ علیہ کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں۔ آپ کی تصنیف عرفان، فقر و تصوف اور روحانیت کے موضوع پر ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی 120 کے قریب فارسی کتابوں میں جو فقر بیان فرمایا ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ عرفان میں سمو دیا ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں اس موضوع پر عرفان سے زیادہ جامع کتاب موجود نہیں، اور یہ کتاب دنیا بھر میں مقبول ہوئی ہے، خصوصاً جنوبی افریقہ کے مسلمانوں کے ہر گھر میں اور دنیا بھر کی لائبریریوں میں عرفان موجود ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عمر کے آخری 5 سال فیصل آباد میں گزارے اور آخر وقت تک وہیں قیام پذیر رہے۔ وفات سے 3 دن پیشتر رات کے وقت آپ رحمت اللہ علیہ کافی دیر تک اپنے فرزند فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری سے گفتگو کرتے رہے۔ اثنائے گفتگو میں فرمایا، عبدالحمید، بہت پہلے کی بات ہے، تم ابھی کم سن ہی تھے، ہم دربار حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ پر مقیم تھے۔ میں نے دیکھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں اور اپنا سارا نور تمہارے وجود کے اندر بھر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، ایک اور واقعے میں نے دیکھا کہ میں تمہارا سر کاٹ کر اپنا سر تمہاری گردن پر جوڑ دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، تمہاری والدہ نے تمہاری ولادت سے چند دن پیشتر اپنی گود میں سنہری قرآن مجید دیکھا تھا، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ 16 اکتوبر 1960 کو آپ رحمت اللہ علیہ نے وصیت فرما کر اپنے فرزند فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری کو اپنا روحانی جانشین مقرر فرمایا۔ 17 اکتوبر کی رات وہ آفتاب عرفاں غروب ہوا جس کی ضیاء پاشیوں نے ہزاروں تاریک دلوں کو منور کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 16، 17 اور 18 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا سے آپ کے معتقدین شرکت فرماتے ہیں۔ آپ کے پہلے جانشین فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری ولی اللہ مادرزاد ہونے کے علاوہ تصوف پر کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ فقیر حضرت نور محمد رحمت اللہ علیہ نے مرشدی و مولائی سلطان العارفین فنا فی عین ذات یاہو حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز کے پنجابی اشعار یعنی مجموعہ ابیات پنجابی کو جو سی حرفی کے نام سے بھی موسوم ہیں، صحیح اور اصلی صورت میں ما اردو شرح لکھ کر شائع کیا تاکہ خلق خدا اور خصوصاً حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے ارادت مند حضور کے پنجابی ابیات کی اصلی حقیقت سے روشناس اور واقف ہو جائیں، کیونکہ سابقہ سی حرفیوں میں جا بجا غلطیاں تھیں اور بعض غیر لوگوں کے ایسے وضعی اور الحاقی ابیات ان میں شامل ہو گئے تھے جو علاوہ غلط ہونے کے غیر شرع بھی تھے۔ ایسے غیر شرع ابیات حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہرگز معلوم نہیں ہوتے اور بسبب خلاف شرع ہونے کے عوام کی گمراہی کا باعث اور خواص کی بد اعتقادی کا موجب بن رہے تھے۔ لہذا فقیر صاحب نے اسی نیک غرض اور مفید تحریک کے تحت اس کار خیر کے لیے قلم اٹھایا تاکہ پنجابی زبان کے سمجھنے والے اور اس زبان سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے سامنے ایک صحیح اور درست مجموعہ ابیات ما اردو شرح پیش کیا جائے، جسے انشاءاللہ جملہ سلیم العقل اور منصف المزاج طالبان حق قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اسی کے مطالعے سے مستفید اور مستفیض ہو کر فقیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعائے خیر سے یاد کریں گے۔ فقیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو عرصہ 40 سال سے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی قلمی فارسی کتابوں کا بہت گہرا مطالعہ رہا ہے اور ان کے مطالعے سے بے شمار باطنی برکات اور روحانی فیوز حاصل ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے فقیر صاحب کو حضور کے اصلی بیان گوہر فشاں کو غیر لوگوں کے وضعی اور الحاقی کلام سے ممیز اور مشخص کرنا آسان ہوا، اور حضور کی نظر کیمیائے اثر نے
فقیر صاحب کے لیے آپ کے پنجابی اور فارسی کلام کا مفہوم اور شرح آسان بنا دیا۔ نیز فقیر صاحب کو اثناء طلب کے طویل عرصے میں کافی مدت حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے پرانے اور نئے دربار پر معتکف اور گوشہ نشین رہتے ہوئے اس پاک زمانے کے نیک دینت اور روشن ضمیر فقیروں اور درویشوں سے صحبت اور تبادلہ خیالات کے بہترین زرعی مواقع حاصل رہے اور ان سے اصلی اور صحیح ابیات سننے میں آتے رہے۔ اس وجہ سے فقیر صاحب کا مجموعہ ابیات ہر لحاظ سے نہایت صحیح، درست اور مفید ترین ثابت ہوا۔ نیز واضح ہو کہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کی زبان گوہر فشاں پر یہ پنجابی ابیات اس وقت جاری ہوئے جب آپ اپنے ابتدائی زمانہ طلب میں مرشد کی تلاش میں 30 سال تک دہ بدہ اور شہر بشہر پھرتے رہے۔ بعد جب آپ اپنے محبوب اور مطلوب حقیقی سے واصل اور سالک مرجو بن کر مقام ارشاد پر فائز ہوئے، اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ طالب صادق کی طلب میں رہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، میں 30 سال تک مرشد کامل کی طلب میں پھرتا رہا ہوں، لیکن اب کئی سالوں سے طالب صادق کی طلب میں ہوں، لیکن روئے زمین پر کوئی طالب صادق بلند ہمت، وسیع حوصلہ اور لائق و مستحق ارشاد و تلقین نہیں دیکھتا، تاکہ اپنے مولا کے فیض و فضل کے ظاہری و باطنی خزائن میں سے جو نصاب بے حساب مجھے عطا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ نکال کر طالب مستحق کے حوالے کر دوں اور اپنی گردن سے حق تعالیٰ کا بار گراں ساقط کروں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے باطنی معرفت کے خزانوں کو اپنی فارسی کتابوں میں مدبند اور مدفون کر دیا اور صدائے عام دی۔ ہم نے معرفت کی کیمیائے اکسیر کے خزانے مفلسوں کے لیے کھول کر رکھ دیے ہیں، جس کسی کو عقل اور سمجھ ہے وہ جلدی اسے حاصل کر لے۔ حضرت قبلہ فقیر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے پوتے صاحبزادہ فقیر ہارون احمد صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان کولاچی میں آپ رحمت اللہ علیہ کے نام سے ایک اکیڈمی بنائی ہے۔ اس اکیڈمی نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتاب ابیات باہو، جو پنجابی زبان میں ہے، اور فارسی زبان میں تحریر کردہ رسالہ روحی شریف کو، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک کے سارے معاملات کا ذکر ہے، ہندی میں ترجمہ کرا کے حضرت بابا گرو نانک صاحب کی ولادت کے موقع پر پاکستان آئے ہوئے ہندو اور سکھ یاتریوں کو تحفتاً تقسیم کیا۔ الف علا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوئی، نفی اسبات دا پانی ملے اس ہر رگیں ہر جائی ہوئی، ہر جا بوٹی مشک مچایا جا پھلنتے آئی ہوئی، مرشد کامل ہر دم جیوے حضرت باہو جے اے بوٹی لائی ہوئی۔ کہ ہک جاگن اتے جاگ نہ جانن او تا جاگدیاں بھی ستے ہو، ہک ستیاں ونج حاصل ہوئے ایک جاگدیاں بھی مٹھے ہو، کی ہویا جے گو گو بولے لیندا سا اپٹھے ہو، میں قربان تنا تو جنہ کو پریم دے جتے ہو۔ دھنواد انہوں نے لکھیا ویاکھیا، حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رات کو جاگتے ہیں پرنتو چونکہ وہ ہردے سے جاگرن سے انبھگ ہوتے ہیں، ارتھات ان کا شریر جاگ رہا ہوتا ہے پرنتو ان کا ہردے اللہ تعالیٰ سے انبھگ تتھا سویا ہوا ہوتا ہے۔ پرنتو اس کے وپریت کچھ لوگ وہ ہیں جن کے شریر تو بارہ روپ سے سوتے ہیں پرنتو ہردے اللہ کے ذکر سے تلین تتھا جاگرت ہوتا ہے۔ بارہ بھوتک سے اندرک روپ سے لوگوں کا جاگرن تتھا ذکر کا ادھارن بھی گو گو پکشی کی بھانتی ہے، جو ساری رات گو گو کرتے الٹے سیدھے سواس لیتا رہتا ہے تتھا ویرتھ چیختا چلاتا ہے۔ ان سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بلہاری جاؤں جنہیں اپنے ہردے کے بھیتر پریم کے کنویں جوئے ہوئے ہیں پرنتو اپنے ہردے کا کنواں چل رہا ہوتا ہے، ارتھات جب بھی ان کا ہردا گاڑی وان کی بھانتی سویا ہوا ہوتا ہے تتھا ان کے ہردے کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھا انواد کیا ہے، بہت اچھے شبد انہوں نے چن چن کر اس کے انواد کیا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی،
ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਸ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੂ ਹਰ ਜਾ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਈ ਹੂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਹਰਦਮ ਜੀਵੇ ਹਜਰਤ ਬਾਰ ਜੈ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੂ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਪੜ ਹਾਫਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹਿਜਾਬੋਂ ਪਰਦਾ ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਲਬ ਹੋ